پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آئرلینڈ کی حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ایک زبردست اسکیم کا اعلان کیا ہے اور یہ ایک ایسی اسکیم ہے جس سے ہزاروں افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آئرش حکومت نے تاریخ میں پہلی مرتبہ جو بغیر کاغذات کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو لیگل سٹیٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے. ایک اندازے کے مطابق 17,000 کے قریب لوگ یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جن میں بچے بھی ہیں اور کئی ہزار پاکستانی بھی ہیں. اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کون کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں لیکن وہ اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ اور اس کو اپلائی کیسے کیا جا سکے گا؟ کون کون اس سے مستفید ہوگا؟ یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے. میرے ساتھ فیصل مرزا صاحب موجود ہیں، 92 کے نمائندے ہیں آئرلینڈ میں. بہت شکریہ فیصل مرزا صاحب. غلام حسین امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف ہیں 92 کے. بہت شکریہ غلام حسین صاحب. اختر گونزے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں. اور بیرسٹر فیصل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ماہر قانون ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کا شکریہ. فیصل مرزا صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے، یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں اپنی نوعیت کی ایک پہلی اسکیم ہے، اس سے پہلے اس طرح کی کوئی اسکیم نہیں سامنے آئی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے فائدہ کون کون لوگ اٹھا سکیں گے؟ جی، آئرلینڈ ایک ریجڈ قسم کا کنٹری ہے اور یہاں پہ ان چیزوں کی امیگرینٹس کے لیے کوئی زیادہ کوئی سپیس نہیں تھی پہلے. لیکن یہاں پر جو 10-15 سال سے اللیگل اور بالکل بغیر ڈاکیومنٹس کے یہاں پر موجود تھے، ان کے لیے مختلف آرگنائزیشنز نے ایک کیمپین رن کی اور ایٹ دی اینڈ یہ جو ایک ایمنسٹی ہے یہ فائنلائز کرنا پڑی گورنمنٹ کو. کولیشن گورنمنٹ ہے یہاں پر، تو 3 سیاسی جماعتیں بڑی وہ اس گورنمنٹ میں ہیں، تو اٹس اے گڈ لک فار دیز پیپل. انہوں نے اسے فائنلائز کیا اور 17,000 کے قریب جو انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں وہ اس اسکیم کے اندر آئے اور انہیں ابھی ڈاکومنٹس جاری کیے جائیں گے. جنوری سے یہ شروع ہوگی اسکیم اور 6 ماہ تک یہ اوپن کی جائے گی اور اس میں یہ لوگ آ جائیں گے. اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جن لوگوں کی یہاں پہ ان کی ایمبیسیز نہیں ہیں آئرلینڈ میں، یہاں پہ ان کا کسی قسم کا ڈاکومنٹس بنوانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، تو زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے. اس میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے ساؤتھ ایشین لوگ بھی وہ بھی فعال کریں گے اس میں، اور اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے مختلف طریقوں سے یہاں پر اللیگل طریقے سے آئے یہاں پر کہ اگر شادیاں بھی کی انہوں نے، لیکن اس کا ایک کرائٹیریا انہوں نے سیٹ کیا ہے. وہ بیرسٹر فیصل خان آپ کو مزید ایکسپلین کریں گے اس کے اوپر. لیکن ابھی اس کے اوپر ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں 8-8, 9-9 سال سے، اب انہوں نے ایک کیمپین رن کرنی شروع کر دی جسٹس فار اسٹوڈنٹ کے نام سے، اور ان کا موقف ہے کہ اگر یہ لوگ جنہیں بالکل انلیگل طریقے سے اس کنٹری میں ٹچ کیے، اگر ان لوگوں کو یہاں پر ایک ایمنسٹی دی جا سکتی ہے، انہیں ویزاز دیے جا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے ڈگریز کمپلیٹ کی اور یہاا پر ٹیکسز دیے، یہاں پہ ہیوی فیسیں پے کی، انہیں بھی اس اسکیم کا حصہ بنایا جائے، یا ان کے لیے ایک سیپریٹ ایک اسکیم لا کر کے انہیں بھی اس طرح کی ایک جو ویزاز ہیں وہ جاری کیے جائیں گے. جی صحیح ہے. غلام حسین صاحب، کیوں ضرورت پڑی اس اسکیم کی، اور کیا یہ حیران کن ہے، غیر متوقع ہے جو اسکیم لے کر آئی ہے آئرش گورنمنٹ؟ نہیں، میں حیران کن اور غیر متوقع نہیں کہوں گا، چونکہ کوئی بھی جو اس طرح یورپین کنٹریز ہوتے ہیں ان میں گاہے بگاہے اس طرح کی اسکیمیں اس وقت ضروری ہو جاتی ہیں جب وہ محسوس کریں کہ یہاں پر جو انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان کو ٹیکس سسٹم میں لانا بھی ضروری ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ بیک لوگ بھی امیگریشن آفس کے اندر جو ہے بڑھتا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں، اور دوسری طرف سے کمیونٹی کا پریشر ہوتا ہے، پھر جو متعلقہ محکمے ہوتے ہیں، ہوم آفس ہو جائے، جو بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو بہت زیادہ خطوط بھی لکھے جا رہے ہوتے ہیں. جو ہیومن رائٹ اور امیگریشن واچ لوگ جو ہے وہ بار بار انہیں جو ہے وہ یاد دہانی کرتے رہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طبقہ ہے جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے. تو میرا خیال ہے کئی ممالک میں یہ کام جلدی ہو جاتا ہے، کئیوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو میرا خیال ہے آئرش حکومت میرا خیال ہے اس حوالے سے کچھ جنرس ہے، کیونکہ انہوں نے چند ماہ پہلے بھی ایک اسکیم شروع کی تھی جس میں جو ہے وہ چند ہزار لوگوں کو فائدہ ہوا تھا. لیکن یہ والی جو اسکیم ہے، جس طرح فیصل نے کہا بھی، یہ ایک بڑی اچھی کمپریہنسو اسکیم ہے، اور ابھی جو ایک اندازہ ہے کہ 17,000 کے قریب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈاکومنٹڈ لوگوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس اسکیم کے بعد کوئی ایک فالو اپ اسکیم بھی آئے، کچھ اور تھوڑی سی پابندیاں نرم کر کے جو اس کیٹیگری میں نہیں آ رہے وہ اس کیٹیگری میں آئیں. اور اسی طرح کی جو اسکیم ہے
ابھی آپ کو جو ہمارے پینل کے اوپر سولسٹر ہیں اختر گوندل صاحب اور اپنا فیصل خان صاحب، وہ بھی آپ کو یہ چیزیں ظاہر ایکسپلین کریں گے کہ لوگ جو ہے وہ برطانیہ کے اندر بھی اسی طرح کی، انگلینڈ کے اندر بھی اسی طرح کی اسکیمز کا انتظار کریں، کیونکہ یہ ایک ڈیو ہے. میرا خیال ہے 2007 کے اندر آئی تھی ایمنسٹی، اور اس وقت آپ اندازہ لگانے کے اب تقریباً 11-12 سال ہو گئے، اور ابھی تک جو ہے وہ لوگ منتظر ہیں. اور یہاں پر تو برطانیہ میں کے اندر کی تعداد لاکھوں کے اندر ہے، یہ ہزاروں میں نہیں ہے، یہاں پر لاکھوں کے اندر ایسے انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں. اور اگر 2-3 قسم کی مختلف اسکیمیں جب تک متعارف نہیں کرائی جائیں گی اس وقت تک نہ تو یہ بیک لوگ ختم ہوگا، کیونکہ بیک لوگ بھی لاکھوں کے اندر ایسے کیسز ہیں برطانیہ کی ہم بات کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے، برطانیہ کی بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا یہ جو آئرلینڈ کا معاملہ ہے اس کو ڈسکس کر لیں. اختر گوندل صاحب، اگر ہم اس اسکیم کو دیکھیں جو گورنمنٹ لے کر آئی ہے آئرلینڈ کی حکومت، اس میں کون لوگ اہل ہیں اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو انہوں نے فی الحال اسکیم اناؤنس کی ہے اس میں تو یہ ہے کہ جو لوگ ادھر 4 سال سے رہ رہے ہیں وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن میں اس میں ایک امپورٹنٹ بات کرتا جاؤں کہ جب اس طرح کی کوئی گورنمنٹ اسکیمز شروع کرتی ہیں تو ان میں جو ان کی جو کرائٹیریا وہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں جو لوگ فار ایگزامپل 4 سال سے نہیں بھی رہ رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے سم ٹائمز. تو فی الحال تو یہی ہے کہ جو لوگ ادھر 4 سال سے رہ رہے ہیں وہ اس اسکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور ان میں کافی سارے لوگ ہیں، جیسے کہ پہلے مرزا صاحب نے آپ کو بتایا کہ لگ بھگ کچھ 17,000 لوگ ہیں جن میں 3,000 بچے بھی شامل ہیں، وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں ہماری کمیونٹی کے بھی کافی سارے لوگ ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی پچھلے 7-8 سال سے یو کے سے کافی سارے لوگ آئرلینڈ موو ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہاں کے وہ کوئی امیگریشن سسٹم سے تھوڑا سا ان کو فائدہ ہو سکے، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ انلیگل ہیں، تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے. تو یہ اوبیسلی جو اسکیم ہے اس سے انکلوڈنگ پاکستانی بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ ایک واحد قدغن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال سے جو لوگ مقیم ہیں وہ کسی بھی طرح کے انلیگل یا اوور اسٹیئرز یا جو بھی غیر قانونی طور پر مقیم ہیں وہ سب اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ سب اپلائی کر سکتے ہیں اور سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر گورنمنٹ نے سرٹنلی وہ سرٹن چیزیں رکھی ہوتی ہیں، یعنی کہ مثلاً کہ ان جو بندے رہ رہے ہیں ان کے کنڈکٹ کو دیکھا جاتا ہے، ان کے کیریکٹر کو دیکھا جاتا ہے، ان کی کوئی کرمنل کنوکشن نہ ہو. تو ان ساری چیزوں کو ملا کے وہ کمولیٹیولی ایک جو ان کے ڈیسیژن میکرز ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اتنے عرصے سے یہ لوگ ادھر رہ رہے ہیں اور ان کا کنڈکٹ اور کیریکٹر جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور ان کو جو ہے وہ یہاں کا سٹیٹس دے دیا جائے. اور پھر ان کو سٹیٹس ملنے سے اوبیسلی گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ٹیکس سسٹم آتے ہیں، وہ جو اس ملک کی اکانومی ہوتی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. جی صحیح ہے. ویسے فیصل صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ جو اسکیم حکومت لے کر آ رہی ہے کون کون لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا تمام ہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ 4 سال والی جو شرط رکھی گئی ہے آپ کے خیال میں کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ ایڈریس کر دوں کہ یہ جو اسکیمز ہوتی ہے نا آئرلینڈ میں، اس لیے یہ ابھی انٹروڈیوس کروائی گئی ہے کہ آئرلینڈ میں جو پچھلے 10 ایئرز سے کافی بگ اکنامک بوم ہوا، کافی لوگ وہاں پہ مائگریٹ ہوئے، اور کچھ جو ہے کہ ان کا امیگریشن مور پیپل ول کم ان دی ٹیکس سسٹم ایز ویل ایز انہوں نے اپنا جو ہوتا ہے گراؤنڈ ورک وہ بھی صاف کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دے ول نیڈ ٹو اسپینڈ اے لاٹ مور منی ٹو ڈیل ود دیز اپلیکیشنز. تو وہ پھر چاہتے ہیں جی کہ ان لوگوں کو تھرو ایمنسٹی اسکیم کے ہم یہ کلیئر کر دیں. یہ بظاہری تو یہ اس طرح کی اسکیم جو ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے فٹ کی جی کہ اتنے لوگوں کو ہم نے گرانٹ کرنا ہے، اینڈ اٹس فار 4 years going back from January 2022 for single applicants, 3 years جن کے ساتھ بچے ہیں with family. تو جو فیملی ہے وہ 3 years ان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو سنگل اپلیکینٹ ہے اس کی 4 years ہے. اس میں اور جو لوگ وہ انکلوڈ اس میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن کا کوئی امیگریشن اسٹیٹس نہیں ہو، جو چھپ کے کام کر رہے ہیں، state doesn't know about them, they can come forward.
اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں جن کو یہ افیکٹ ہوگا ان کو بڑا حوصلے کے ساتھ یہ آگے آنا چاہیے اور اپلیکیشن کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جو اسکیم ہے اس بلٹ کہ جی کہ وہ لوگ آ کے اپنی اپلیکیشن جمع کرائیں گا, دے میک دیئر اپلیکیشن اینڈ سبمٹ دیئر اپلیکیشن, اور اس میں ان کو کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوگا. جس بندے کا جو بھی بندہ یہ کرائٹیریا فلفل کرتا ہے اس کو آ کے اپنی اپلیکیشن ڈالنی چاہیے, اس لیے کہ اس طرح کی اسکیم میں اسٹیٹ کبھی بھی آپ کے خلاف نیگیٹولی ایکٹ نہیں کرتی ہے, کیونکہ وہ تو پھر اسکیم ہی ساری ڈیفیٹ ہو جاتی ہے. سو دے شوڈ کم اینڈ میک این اپلیکیشن, اور 4 years کا ہوگا جو میرا فرام یو کے ایمنسٹیز کے جو حالانکہ یو کے میں ایمنسٹی نہیں ہوتی تھی لیکن وہ اسکیمز ہوتی تھی, وہ ہائیبرڈ اسکیم نکالتے تھے جی کہ جن لوگوں کو 4 سال ہو گئے, 3 سال ان کی اپلیکیشن پینڈنگ ہو گئی, ایسے ہو گئی, تو وہ اسکیمز ایسی ہوتی تھی کہ وہ although کہ اگر آپ کو اس اسکیم میں آپ نہیں کھول سکتے لیکن ہیومینیٹیرین بیسس پہ اگر آپ 3 months سے مس کر جاتے ہو, 2 months سے مس کر جاتے ہو, یا پر 90 days سے پیریڈ پہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے, تو دین یا پیریڈ ہو جاتا ہے, اسٹل گیو افیکٹ ٹو دیٹ, کیونکہ وہ چاہتے ہیں جی کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ود ان ٹیکس سسٹم لایا جائے, ود ان ویزا سسٹم میں لے کے آئیں. سو یہ دس از ٹو گیو افیکٹ کہ جی کہ جو لوگ اسٹیٹ کے دائرے میں سے باہر ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو دیں. اس میں کافی زیادہ لوگ وہ ہیں جو یہاں پہ ویتنامیز مائیگرنٹس ہیں جو لوریز میں آتے ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے, یا جو لوگ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں فرام یو کے, ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہے, تو ان کے لیے انہوں نے یہ اسکیم کھولی ہے. اور اس میں جو پروف آف ایویڈنس ہے وہ should be very easy, اور وہ ایون پکچرز اگر آپ کے پاس ہو, کوئی بھی ڈاکیومنٹس, کوئی بھی آپ کے سپورٹنگ ایویڈنس, جو لوگ وہاں پہ آپ کے ساتھ جنہوں نے کوئی آپ کے ساتھ کیش ڈیلنگ کی ہو, کچھ کیا ہو, تو آپ کی ایویڈنس برڈن آف ایویڈنس آپ کے اوپر کم ہے. یعنی کہ جی کو جو جس طرح کے اسٹرکٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ یہ فلیکسیبل ہے, اور یہ ایزی سسٹم انہوں نے کیا تھا تاکہ لوگ اس میں سے اپنے کرائٹیریا فلفل کریں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. میں آپ سے اور صاحب سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ کیا صرف ان کا لیگل سٹیٹس بحال ہوگا یا ان کو لیگل سٹیٹس ملے گا, یا وہ نیشنلٹی بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ اور ڈاکومنٹیشن کی آپ نے بات کری دی کہ کیا کاغذات چاہیے, لیکن اس میں اگر مزید تفصیل سے ہم بات کر سکیں کہ کون کون سے کاغذات کس طرح کے لوگوں کو درکار ہوں گے یہ اپلائی کرنے کے لیے, اور پھر اسٹوڈنٹس کا جو معاملہ ہے وہ کتنے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل صاحب, بیرسٹر فیصل خان صاحب, میں آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گا. ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ جو لوگ اپلائی کریں گے, اب ڈاکومنٹس کا آپ ذکر کر رہے تھے, جو لوگ اپلائی کریں گے وہ کیا لیگل سٹیٹس ان کا بحال ہوگا یا ان کو ملے گا, یا پھر وہ نیشنلٹی بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور ان دونوں میں فرق ہے, کیا فرق ہے؟ یہ جو ایمنسٹی ہے نا, یہ اٹس اے ویری بگ گفٹ, اور یہ بہت چیریٹیبل ایمنسٹی ہے. اس میں جن لوگوں کا جو لوگ پروو کر سکتے ہیں جی کہ دے آر ہیئر فار 4 years آئرلینڈ میں, اور ان کی اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے ایمنسٹی میں, they will then be able to use that period as reckonable residence towards their naturalization. وہ اس کے لیے یہ 4 years plus 1 year استعمال کر کے they can apply for naturalization. ان کو 2 years کا stamp 4 ملے گا, ڈپینڈنگ آن کہ جی ان کے اگر 3 years کے فیملی بیسس ملتا ہے تو دین ان کو 5 years پورے کرنے پڑیں گے. جس بندے کو 4 years ملتا ہے اس کو فرام آن فیس پہ لکس لائک اس کو صرف 1 year کے بعد وہ نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. صحیح ہے. اختر محمد صاحب, جس کو نیشنلٹی ہم کہتے ہیں, جی ٹھیک ہے, جس کو نیشنلٹی کہتے ہیں, رائٹ. اختر محمد صاحب, کس قسم کے ظاہر ہے اللیگلی جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر بہت ساری اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں, تو کس طرح کے لوگوں کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے یہ لیگل سٹیٹس لینے کے لیے اور اپلائی کرنے کے لیے؟ جی وہ ایسے ہے کہ دیکھیں, جو جب ہم کہتے ہیں کہ اللیگلی رہ رہے ہیں تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو انڈاکیومنٹڈ ہوتے ہیں, جن کے پاس اس ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو ایز فار ایز دی ڈاکیومنٹس آر کنسرنڈ, تو سرٹنلی جو انہوں نے ریکوائرمنٹ رکھی ہے 4 سال اور 3 سال, یعنی جو 3 سال سے لوگ ساتھ رہ رہے ہیں اور 4 سال سے لوگ سنگل رہ رہے ہیں, تو ان کو ڈاکیومنٹس انہوں نے پروو کرنا ہے
جو اکاموڈیشن ہے یا ان کی پریزنس اس ملک میں 4 سال کی ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہو سکتے ہیں، وہ کوئی کیسے ٹیننسی پروف کر ایگریمنٹ سکتے ہو سکتا ہیں؟ ہے جی وہ سر ویسے میں دستا ہوں، میں بتاتا ہوں سر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جو پرائمری ایویڈنس ہوتا ہے، ایک سیکنڈری ایویڈنس ہوتا ہے. مطلب پرائمری ایویڈنس میں یہ ہے کہ ان کو پروو کرنا ہوگا، سے فار ایگزامپل ان کے پاس ٹیننسی ایگریمنٹ ہے، ان کے پاس یوٹیلیٹی بل ہے، ان کا اوبیسلی بینک اکاؤنٹ تو ان کا کوئی نہیں ہوگا، ٹیننسی ایگریمنٹ اور یوٹیلیٹی بل سے وہ پروو کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا پرائمری ایویڈنس. اگر یہ ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ انلیگل امیگرینٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں چیزیں پروو کرنی، تو پھر ایز اے سیکنڈری ایویڈنس وہ یہ بھی پروو کر سکتے ہیں مثلاً کہ وہ لیٹر لے سکتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ مسلم ہے، وہ اپنی یا کوئی کسی اور ریلیجن سے ہے، وہ اپنے جو مسجد ہے یا مندر ہے یا گردوارہ ہے ادھر پریکٹس کرنے کے لیے جاتا ہے اپنے ریلیجن کو، لیٹر لے سکتا ہے کہ جی میں ادھر آتا رہا ہوں. کوئی کمیونٹی لیڈر سے لیٹر لے سکتا ہے. کوئی اس کے علاوہ کوئی اس کے دوست احباب ہیں جو لیگلی ادھر رہ رہے ہیں، وہ اس کے لیے ریفرنس دے سکتے ہیں کہ اس بندے کو میں اتنے سال سے جانتا ہوں اور وہ ادھر رہ رہا ہے، اس ملک میں رہ رہا ہے. اس کے علاوہ اگر کبھی انہوں نے کوئی چیز سے فار ایگزامپل بائی کی ہے، اس کی کوئی رسید ہے، یا اس کے علاوہ وہ کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہے، کبھی بیمار ہوئے ہیں، اس کا کوئی ایویڈنس ہے، تو somehow they need to prove their presence in that country for 3 years and 4 years. تو اس سے وہ پھر ثابت کر سکیں گے کہ ہم اس ملک میں اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں. تو یہ جیسے میں نے ایکسپلین کیا پرائمری ایویڈنس اور سیکنڈری ایویڈنس، اس طرح وہ پروو کر کے اپنی پریزنس شو کر سکتے ہیں اس ملک میں. چاہیے. فیصل مرزا صاحب، یہ جو ابھی گورنمنٹ نے اقدام اٹھایا ہے، اس کے لیے کئی این جی اوز نے بھی کام کیا اور کافی عرصے سے اس کے لیے تحریک چلائی جا رہی تھی. لوگوں کو گورنمنٹ کو جو ہے وہ اصرار کیا جا رہا تھا یا ایک کیس پریزنٹ کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر جو اوور سٹیز ہیں یا لیگل امیگرینٹس ہیں ان کو لیگل کیا جائے. تو کس کس نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس اچیومنٹ میں جو آج لوگوں کو ملی ہے؟ دیکھیں، امیگرینٹس کونسل آئرلینڈ ہے، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. ہمارے کچھ پاکستانی سولسٹرز ہیں اور 92 نیوز کی طرف سے 2 سے 2.5 سال پہلے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، آن لائن پٹیشن. اس میں آج بھی 5000 سے قریب لوگوں نے سائن کیے تھے. وہ بھیجی تمام ٹی ڈیز کو لیٹرز لکھے گئے. یہاں پر ایم این اے کو ٹی ڈی کہا جاتا ہے، جیسے پاکستان ایم این اے ہوتے ہیں یا آپ کے یو کے میں ایم پیز ہوتے ہیں، ان میں لیٹرز لکھے گئے، پریزیڈنٹ کو کانٹیکٹ کیا گیا. تو ایک طرف تو یہ سارا کچھ. دوسری طرف میں آپ کو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ کیونکہ میں پارلیمنٹ میں کام کرتا رہا ہوں پارلیمنٹیرینس کے ساتھ، تو ایک مجھے چیز بتائی گئی تھی کہ امریکہ میں جو آئرلینڈ کے جو رہائشی ہیں، انلیگل رہائشی ہیں، یہ ان کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. غلام حسین امان صاحب، آپ برطانیہ کا ذکر کر رہے تھے. برطانیہ کے لیے کیوں مشکل ہے کہ اسی اسکیم کو فالو کرے جو آئرلینڈ لے کر آیا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے؟ برطانیہ کے سامنے ہرڈلز کیا ہیں قانونی طور پر؟ وہ اس کو فالو کرنے میں کیا مشکلات کا سامنا ہے انہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر گورنمنٹ جو ہے اپنی پرائرٹیز دیکھتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ ہمیں یہ اسکیم لانے سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا جو ہے اس کے نیگیٹو امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہماری منسٹر سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، یہاں پر جو ایم پیز ہیں، بلکہ ہوم سیکرٹری سے ہماری پچھلے دنوں بات ہوئی، تو ہم نے جو ہمارا اندازہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس چیز سے تھوڑے سے خائف ہیں کہ اگر ہم نے یہ اسکیم اس طرح کی اناؤنس کر دی تو جو لاکھوں نہیں تو جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو برطانیہ سے یورپ جا چکے ہوئے تھے پہلے، یورپین کنٹریز کے اندر جن میں فرانس ہے، اسپین ہے، اٹلی ہے، ہالینڈ، سارے ملکوں میں، وہ واپس آ جائیں گے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے. ہاں جی. تو جو یہاں پر بیک لوگ ہے، جو یہاں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کو بہت سارا وہ والا اضافی برڈن اٹھانا پڑے گا کہ جو آلریڈی یہاں سے لوگ جا چکے ہیں. تو یہ ایک فیئر فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی اسکیم کا اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے. لیکن اب یہ کچھ ایسی خبریں گردش میں ہے کہ جنوری کے اندر اسکیم تو شاید وہ نہ لائیں، لیکن کچھ اس طرح کی نرمیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ جو لوگ یہاں پر 10 سال سے زائد عرصہ سے انڈاکومنٹڈ یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ تھوڑی سی اس طرح کا کوئی
آپ اسکیم کہہ لیں یا اس طرح کی سہولت ان کے لیے دی جائے کہ وہ کسی کیٹیگری میں فال کر کے جو ہے وہ اپلائی کر سکیں. جیسے اختر گودر صاحب نے کہا کہ اس کے اندر جو دوسرے پروف ہیں, اس کے اندر یہ بھی پروف ہوتا ہے کہ آپ کے جو جہاں پہ آپ رہتے ہیں, آپ کے جاننے والے کونسلر, ایم پیز یا آپ کے دوست احباب بھی اگر آپ کو لیٹر لکھ دیں کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں فلاں بندہ جو ہے وہ اتنے عرصہ سے اسی گھر میں رہ رہا ہے, یا اس کا جو ہے وہ کریکٹر ٹھیک ہے, اس طرح مساجد ہیں یا دوسری مذہبی عبادت گاہیں, وہاں پر بھی لیٹر جو سپورٹنگ لیٹر ملتے ہیں, تو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ کام آتے ہیں اس حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ اگر جس طرح آئرلینڈ نے اسکیم اناؤنس کی ہے, تو ظاہر ہے یو کے اندر بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور دوسری یورپی کنٹری کے اندر کہ ایٹ لیسٹ جو لوگ کافی زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے, اور اسپیشلی کووڈ کے دوران بھی لوگوں کو بہت زیادہ اس کے دھچکے لگے کہ وہ ان کی مشکلات کم ہوگی. تو اسی طرح لوگوں کو امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ جو آج جس سال کا آغاز ہو رہا ہے 2022, اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر, کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ اچھی خبر جو انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس ہیں برطانیہ کے اندر, ان کو ضرور ملے گی. یہ مطلب ان کی جو بیانات دیکھ لیں, ان کے جو, کیونکہ ابھی حالیہ دنوں کے اندر فرانس چینل ٹنل سے اتنی بڑی تعداد کے اندر برطانیہ میں لوگ آ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک میں کہوں گا بہت بڑا فیکٹر بنتا جا رہا ہے کہ فرانس اور برطانیہ کے درمیان بارڈر کے اوپر کافی اختلافات چل رہے ہیں اس حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ پراپر مانیٹرنگ نہیں کر رہے, آپ پراپر سیکورٹی نہیں فراہم کر رہے, جس کی وجہ سے لوگ یہاں اس طرح برطانیہ کا رخ کر رہے ہیں, جبکہ فرانس جو ہے وہ برطانیہ کو کہہ رہا ہے جی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کر رہے. تو یہ کنٹروورسی دونوں فرانس اور برطانیہ کے درمیان بھی چل رہی ہے, لیکن اب لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا رستہ ضرور نکلے گا تاکہ یہاں پر کم از کم جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کی تعداد کم ہو سکے. جی صحیح ہے, چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات بھی کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اپنے لیے اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بیرسٹر فیصل صاحب. اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں جسٹس فار اسٹوڈنٹس کے نام سے اب انہوں نے بھی ایک موومنٹ چلانے شروع کر دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ان کو بھی آپ اس کیٹیگری میں لے کر آئیں. کیا اسٹوڈنٹس کو اس کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے یا لایا جانا چاہیے؟ کہ جی یہ ہائیلی اسکلڈ مائیگرنٹ کو تو پریفر کرتا ہے, اور ان کی اکانومی بھی اسی لیے سیٹ اپ ٹورڈز پیپل آر کوالیفائڈ. اور یہ کیونکہ آئرلینڈ کا جو سسٹم ہے امیگریشن سسٹم, ایون یہ جو ایمنسٹی جب وہ اناؤنس کر رہے تھے اس میں بھی کافی غلطیاں انہوں نے کی. انہوں نے ایک ٹائم تھا کہ انہوں نے اسائلم سیکرز کو اس میں ایکسکلوڈ کر دیا بائی مسٹیک آف ڈرافٹنگ. تو اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان مائی اوپینین اسٹوڈنٹس کو تو ان کو ایک اسپیشل کیٹیگری میں رکھنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ دے آر دا بگیسٹ کنٹریبیوٹرز ایز امیگرینٹس ٹو آئرش اکانومی. وہ دے آر دا لارجسٹ کنٹریبیوٹر. وہ دے ڈو آل دا جابس دیٹ آر ریکوائرڈ آف لو ٹو مڈل لیول ان آئرلینڈ. اینڈ یہ جو پریشر گروپ انہوں نے شروع کیا میرے حساب سے اٹس ویری ویری پازیٹیو اسٹیپ. اٹس اے گڈ اسٹیپ اینڈ اٹس ایکچولی گیٹنگ اے لاٹ آف ٹریکشن. بہت زیادہ لوگ اس کو نوٹس بھی کر رہے ہیں جی کہ یہ تو, اور وہاں پہ لوگوں کو فیل بھی ہو رہا ہے جی کہ these are the type of people we actually need in our economy, and there is a mistake. Why are this group not included? They should be included. اور ابھی تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنی پریکٹس میں بھی دیکھا جی کہ ہم کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم when we ask them to give them leave on exceptional basis, تو وہ اسٹیٹ دے رہی ہے, وہ ان کو جو ہے ڈسکریشنری ویزے انہوں نے ایشو کرنے شروع کر دی ہے. اسی لیے تاکہ جی کہ یہ جو اسٹوڈنٹس یا جو اسٹوڈنٹس have fallen especially because of COVID, جن اسٹوڈنٹس کا کوئی نقصان ہوا that have fallen in the gap somewhere, وہ ان کو افیکٹ دے رہے ہیں جی کہ just give them 12 months visa تاکہ وہ ان کو بیک ٹو نارمل ان کی لائف ہو سکے. سو میرے حساب سے تو دس از ویری ویری positive کہ جی کہ یہ پریشر گروپ should go forward, and I am fully supportive of that. I'm part of that کہ جی کہ اس گروپ کو اسپیشل کیٹیگری میں رکھا جائے. اور جو جسٹ سائڈ جو بات تھی کہ جو یو کے میں ایمنسٹی کی اور آئرلینڈ میں ایمنسٹی کی, جسٹ میں اس میں جسٹ آر لٹل بٹ جو آئرش ایمنسٹی ہے یہ
بہت واسٹ ایمنسٹی ہے. اس طرح کی ایمنسٹی میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے پہلے کہ اتنی انہوں نے کمپریہنسولی لوگوں کو کور کیا. اور جو بھی لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں, آئی وڈ سے ڈو اٹ ایز ارلی ایز یو کین بیکاز یو گاٹ 6 months ٹو کریکٹ any shortcomings. UK میں تو immigration is very different. یہاں پہ تو immigrants سے they're ripping in UK they're ripping people off in effect in immigration. وہ بڑا ہے. آئرلینڈ میں جو ہے immigration اسٹیٹ کا بزنس نہیں ہے. وہ immigrants کو still they're not charging very high fees, extortionate fees. تو still is comparatively quite good. Or as far as I'm concerned, UK میں تو Brexit took place on the back of control of immigration from Europe, let alone from elsewhere. اور وہاں پہ تو immigration is very micromanaged. تو normally وہ even if they give anybody discretionary leave یا وہ کسی group کو بھی دیں تو وہ بہت مائکرو مینیج کر کے دیتے ہیں. بہت اسمال گروپس کو they micro manage it to the effect کہ جی کس کنٹری کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. whereas in Ireland it's a different ball game. یہاں پہ جو mainly جو undocumented immigrants ہیں they are from states جو previously Ireland کے ساتھ quite sympathetic تھے ان کی history سے. so that's why this is a very broad amnesty. صحیح ہے. فیصل مرزا صاحب, کتنے اسٹوڈنٹس غیر ملکی یہاں پر پڑھتے ہوں گے ایک اندازے کے مطابق؟ جی, غیر ملکی اسٹوڈنٹس تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں یہاں پر, لیکن جن اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, کیونکہ بعض اسٹوڈنٹس جو ساؤدرن امریکن کنٹریز سے آتے ہیں وہ شارٹ وائل کے لیے آتے ہیں, 6 ماہ کے لیے یا 1 سال کے لیے, وہ تو اس مومنٹ کا حصہ نہیں ہے. لیکن جو ساؤتھ ایشین اسٹوڈنٹس اور کچھ ساؤتھ امریکن کنٹریز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ مومنٹ چلا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو مومنٹ ہے یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس نے شروع کی ہے, جسٹس فار اسٹوڈنٹس کے نام سے. اس میں دین انڈین اسٹوڈنٹس, بنگلہ دیشی, سری لنکن اور برازیلین اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد شامل ہو گئی. تو یہ تقریباً 5000 کے لگ بھگ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں آ چکے ہیں اس وقت تک. اور اس مومنٹ کو ایک یہ لیگل ریپرزنٹیشن اس کے لیے یہ تلاش کر رہے ہیں. سیکنڈلی یہ میڈیا کے ذریعے اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹیرینس کو, منسٹرز کو. لیکن اس میں ہرڈل یہ ہے کہ جو پہلی ایمنسٹی اسکیم آئی ہے اس میں جو آئرش گورنمنٹ ہے ان کے پاس ایک چانس ہے امریکہ کے اندر آئرش جو انلیگل لوگ ہیں انہیں ویزا دلوانے کے لیے, ان کے لیے ایک ایمنسٹی اسکیم دلوانے کے لیے. تو یہ کائنڈ آف گیو اینڈ ٹیک تھا جو ان سائڈ ایک رومر چل رہی تھی, یہ گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے تھے, اور اس کی صورت میں امریکہ میں جا کر یہ کچھ نہ کچھ ویزا نکلوائیں گے. ان اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا, لیکن اگر یہ ایک اچھے طریقے سے اپنا کیس ریپرزینٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز اس وقت لوز ہیں, اور جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آئرلینڈ اس وقت لیک آف لیبر کے کرائسس سے گزر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے لیبر کی ویزاز بھی اوپن کر دی ہیں, جس میں انہوں نے کنسٹرکشن کے ویزاز بھی ایڈ کیے ہیں, اور 2-4 اور نئی جو کیٹیگریز اس میں شامل کی ہیں, جس میں بڑا لوز کر دیا انہوں نے کہ آپ تو ویزا اپلائی کریں اینڈ وی ول گیو اٹ ٹو یو. تو یہ بڑا اچھا چانس ہے اسٹوڈنٹس کے پاس کہ اگر اس اینگل سے آئیں, بجائے اس کے کہ یہ چیز کو یوز کریں کہ آپ نے انلیگل امیگرینٹس کو اکوموڈیٹ کیا تو ہمیں بھی کریں, اس کے بجائے یہ لیبر کا جو فیکٹر ہے اسے اگر یوز کریں تو یہ میرے خیال سے ایک اچھا پیکج لے سکیں گے گورنمنٹ سے, اور یہ ورک پرمٹ کی صورت میں اپنا جو ویزاز ہیں وہ ان سے لے کے نیکسٹ سٹیزن شپ کی طرف جا سکتے ہیں. ابھی فیصل صاحب, ابھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی جو موومنٹ ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, نہیں اتنا دباؤ بڑھا پائی ہے جتنا ان کو خود توقع تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سکسیسفل ہوں گے؟ جی, انہیں لکیلی ہم لوگوں نے جو یہاں پر کچھ میڈیا پرسنز ہیں اور پھر کچھ لیگل فیشن سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی سپورٹ ہم لوگ انہیں پوری بیکنگ دے رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہم ان میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر یونٹی نہیں ہے, ان کے اندر ڈفرینٹ گروپس بنتے جا رہے ہیں اور ان کے اندر ڈفرینٹ اوپینینز جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. تو ابھی اگر یہ لوگ ایک ڈرافٹ بنا کے اور ایک ایجنڈا کے اوپر کام کریں, اور ایز اے سیڈ کہ جو میری نظر میں جو میرا ایکسپیرینس کہتا ہے, یا جس کے اوپر میں نے کچھ منسٹرز کے ساتھ بات بھی کی ہے, دے گیو اس انڈیکیشن لیبر کی کمی ہے. اسٹوڈنٹس آلریڈی یہاں پہ پڑے ہوئے اس سسٹم کا حصہ ہیں, 6-7 سال سے 8-8 سال سے وہ
سسٹم کے اندر ہیں, دے آر ینگ اینڈ دس از واٹ وی آر لوکنگ فار ایز ویل. لیکن اگر یہ کیس کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وائی ناٹ, دے ول کنسیڈر اٹ. لیکن اگین یونٹی اور ایک اچھی لیگل ریپرزینٹیشن, اور دین جو میڈیا کے اوپر ان کی ریپرزینٹیشن ہے, کنٹینیوس ریپرزینٹیشن ہے, وہ چاہیے. صحیح ہے. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس میں مزید بات ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ خوش آمدید. اختر گوندل صاحب, اسٹوڈنٹس کے مطالبے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس لیگلی اچھے طریقے, یعنی ان کے پاس لیگلی اسٹرانگ پوائنٹس ہے اپنا کیس لڑنے کے لیے؟ جی, جیسا کہ فیصل صاحب نے کہا, بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹس ادھر اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں, اگر وہ اپنا کیس جو ہے وہ پراپر طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اپنا جو ایک پریشر ہے اس کو بہتر انداز میں بلڈ کر سکتے ہیں, تو وہ ضرور ان کو فائدہ دیں گے. اور پھر اسٹوڈنٹ تو وہ لوگ ہیں نا جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جو اسکلڈ مائگریشن میں بھی آ جاتے ہیں, جو اس گورنمنٹ کو ان سے وہ ایک طرح کے بڑے اچھے برین ہوتے ہیں جن سے گورنمنٹ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے, تو وہ ضرور ان کو فائدہ ملے گا. لیکن انہیں اوبیسلی تھرو ڈفرینٹ چینلز, جو پبلک ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ جو نمائندگان ہیں اپنے اپنے جس کانسٹیچوئنسی میں رہتے ہیں, ان سے رابطہ کریں. گورنمنٹ کو ڈفرینٹ آرگنائزیشن جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں بنائی ہوئی ہیں, وہ بنا کے اپنا میسج جو ہے وہ گورنمنٹ تک پہنچائیں. تو اور پھر یہ ہے کہ ایک اور بات ہے کہ وہ اپلیکیشن ضرور دیں اور اس میں یہ ساری چیزیں لکھیں, مطلب کہ اگر وہ اس میں نہیں بھی آتے ہیں, میرا ویسے یہ آئیڈیا ہے کہ اس میں وہ اپلیکیشن ضرور دیں اور اس میں یہ سارے فیکٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضرور لکھیں, تو اس میں کافی سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا, ضرور فائدہ ہوگا. لیکن میں اس کے علاوہ تھوڑا سا, جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو تھوڑا سا یو کے حوالے سے بھی, کمپیریزن کے حوالے سے کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. کہیے. دوسرا سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے سنا کہ آئرلینڈ میں تو 17,000 انلیگل امیگرینٹس ہیں, یو کے جو ہے اس میں تو بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں انلیگل امیگرینٹس ہیں. اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں مسٹر بورس جانسن, یہ سب سے بڑے ایڈوکیٹ تھے انلیگل امیگرینٹس کے, کہ ان کو لیگل سٹیٹس دیا جائے, جب یہ میئر آف لنڈن تھے. تو پھر جب یہ تریزا مے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی کیبنٹ میں منسٹر بنے, تو تب بھی یہ اس بات کی بڑی ایڈوکیسی کرتے تھے. لیکن جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں تو ایک یہ چپ ہے, ایک ممبر پارلیمنٹ نے, جو کہ آئی بلیو شی از اے بنگلہ دیشی وومن, اس نے بھی ہاؤس آف کامنز میں جو ہے نا وہ وائس ریز کی. اس نے کوشچن کیا پرائم منسٹر سے کہ آپ تو بڑے ایڈوکیٹ تھے اس بات کے, آپ اس وعدہ کو پورا بھی کریں گے یا آپ صرف پاپولیرٹی کے لیے کرتے تھے؟ تو ان کا کوئی پراپر جواب نہیں آیا. ان کی جو منسٹر ہے اس نے جواب دیا کہ ہم نے آلریڈی جو ہے وہ کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں انلیگل امیگرینٹس کے لیے. لیکن یو کے میں انلیگل امیگرینٹس کے لیے جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 20 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ سٹیٹس دیں گے, وہ بھی ڈسکریشنری لیو دیں گے, وہ پرماننٹ سٹیٹس نہیں دیں گے. پھر آپ 10 سال جو ہے اس ڈسکریشنری لیو پہ رہیں گے, یعنی 30 منتھس کے بعد آپ ایکسٹینشن کروائیں گے. تو جب آپ کے 10 سال پورے ہو جائیں گے, یعنی ٹوٹل 30 سال گزارنے کے بعد آپ کو انڈیفینٹ یعنی پرماننٹ سیٹلمنٹ ملے گی, وچ از ٹوٹلی انفیئر اینڈ انجسٹ. اور پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا یہ ہے کہ وہ بھی جب سے یہ پرائم منسٹر بنے ہیں, بریگزٹ کا ایشو تھا, پھر بریگزٹ کا ایشو جو ہے وہ ختم ہوا ہے, ابھی درمیان میں کچھ چیزیں چل بھی رہی ہیں, تو پھر یہ کووڈ کا ایشو شروع ہو گیا ہے. تو یو کے میں تو واسٹ میجارٹی آف انلیگل امیگرینٹس ہیں جو رہ رہے ہیں. اب اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ ادھر 14 سال سے انلیگلی رہ رہا ہوتا تھا اس کو وہ سیٹل سٹیٹس دے دیتے تھے. اب تو 20 سال ہے 2012 سے. تو یہ جو گورنمنٹ ہے ٹوری کی, اس کی بڑی ٹف پالیسی ہے امیگریشن کے حوالے سے. تو میرا, جیسے ہم ان کو کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, میرا جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ بھی تھرو دیئر پبلک ریپرزنٹیشن, تھرو ڈفرینٹ آرگنائزیشن جو ہے نا اس وائس کو ریز کریں. اور جو لوگ 10 سال سے زیادہ رہ رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ اس سسٹم میں ضرور لاج کریں, تاکہ کل کو جب اگر کوئی پالیسی اناؤنس ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اپنے سٹیٹس کو ریگولرائز کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے, ہماری تو یہ کوشش رہی ہے. اور پھر یہ جو لوگ ہیں, کیونکہ یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہیں, یہ اس ملک کی جو اکانومی ہے اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا
یہی جب یہ میئر آف لنڈن تھے مسٹر بورس جانسن، ان کا سب سے بڑا یہی آرگومنٹ ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ٹیکس نہیں دیتے، کام بھی کرتے ہیں چھپ لوگ کے اللیگلی، تو ان کو ہم کیوں نہ ٹیکس سسٹم میں لائیں اور ہمیں ملین آف پاؤنڈز جو ہیں وہ ان سے ہماری گورنمنٹ کو فائدہ ہو۔ تو اس کے علاوہ بہت زیادہ جو بچے ہیں وہ بھی اس ملک میں رہ رہے ہیں، جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ لیگلی رہ رہے ہیں۔ جو انڈر 18 بچے ہیں ان کے لیے تو اگر کوئی بچہ 7 سال سے اس ملک میں رہ رہا ہے ان کو تو وہ سٹیٹس مل جاتا ہے، پھر پیرنٹس کو بھی مل جاتا ہے، وہ بھی پھر ڈسکریشنری لیو ہی ملتی ہے، اگین آفٹر 10 ایئرز دے ول گیٹ سیٹلمنٹ۔ لیکن جو بچے 18 سال سے اوپر ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کو بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ جب سے یہ ٹوری گورنمنٹ نے ایجوکیشن سسٹم کو اوورسیز جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ٹف کیا ہے، تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ مانگتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس لیو ٹو ریمین ہے تو ہم آپ کو ایڈمیشن دیں گے، اگر نہیں ہے تو ہم نہیں دیں گے۔ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اوور 18 ہیں اور بیچارے یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے، وہ اللیگلی اس لمبو میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بھی جیسا کہ 92 نیوز جو ہے نا وہ یہ اس پروگرام کے ذریعے اور ادروائز اپنی وائس ریز کرتی رہتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو بھی ریز کیا جائے تاکہ جو یو کے میں اللیگلی لوگ رہ رہے ہیں نہ تو وہ این ایچ ایس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، نہ ان کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے، نہ وہ ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں، نہ وہ لیگلی کام کر سکتے ہیں، تو دے آر ان اے بگ لمبو۔ ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ اوبیسلی ہم سارے آواز اٹھا رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، تو دس از ویری امپورٹنٹ۔ ایک تکنیکی نقطہ میں ویور کے لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں بیرسٹر فیصل صاحب، وہ یہ ہے کہ 3 اور 4 سال کے اس میں جو قدغن لگائی گئی ہے، کچھ لوگ آج اس مدت میں فال نہیں کرتے لیکن ہو سکتا ہے کہ 3 4 5 مہینے کے بعد فال کر رہے ہوں، تو 6 مہینے کا چونکہ اس وقت رکھا گیا ہے تو اب سے 3 یا 4 مہینے کے بعد جو لوگ اپنا یہ ان کا ٹینیور پورا ہو رہا ہوگا 3 سال کا یا 4 سال کا، تو کیا وہ ایلیجبل ہوں گے؟ یعنی اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے اگر 2 دن پہلے بھی ان کا یہ دورانیہ پورا ہو جاتا ہے، یا پھر اس اسکیم کے لانچ ہونے تک 3 اور 4 سال پورے ہونے چاہیے؟ یہ جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے اس کی وہ ہے کہ when the scheme opens you should have 3 or 4 years undocumented period. That's the stated law. However, جب آپ اپلیکیشن اگر فرض کریں کہ کچھ لوگ ہیں they miss it by 2 months, 3 months, 4 months, ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو جو اپنا اس سے پریویس ہسٹری ہے، سو 4 years کی سے پریویس ہسٹری، یا ان کے جو اور ایویڈنس ہوگی کہ وہ if someone is highly qualified یا وہ ان کے پاس کوئی اور اسکل سیٹ ہو، so they make an application and they ask for the application to be considered exceptionally، کہ not just کہ جی کہ صرف وہ amnesty کے رولز کے مطابق ہو، but they should be given compassionate leave. Maybe اگر وہ ان کو نہ بھی دے amnesty, they don't consider them for amnesty, but as long as they consider their period as reckonable, they will use that towards naturalization as well. Maybe وہ ان کو 1 year کی leave دیں, but just get them into the system and give them renewals for after 12 months. تو آئرلینڈ میں ایک یہ بھی ویزا وہ ایشو کرتے ہیں کہ وہ صرف 12 months کا ویزا ایشو کرتے ہیں اور ایوری 12 months کے بعد وہ اس کو رینیو کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو وہ اس طرح کی ویزے بھی دے دیں گے جن کا نیسسرلی اگر جن لوگوں کا مے بی week 2 week کا پیریڈ ہوگا, couple of days کا پیریڈ ہوگا, if they have good lawyers then they should just they should be granted, کیونکہ وہ ان کا previous period بھی استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک یہ پروویژن بھی ہے کہ up to 90 days absence from the state is considered. So even وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو towards an argument کہ you know if people صحیح. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسیپشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. غلام حسین مان صاحب کنکلوڈ کر دیجیے گا جو یہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں آئرلینڈ میں, اس کو بنیاد بنا کر کیا برطانیہ میں بھی کوئی تحریک چل سکتی ہے؟ لوگ اس کو گراؤنڈ بنا سکتے ہیں اور ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ ایمنسٹی لے کر آئیں؟ دیکھیں آلریڈی جو ہے وہ بہت ساری اپلیکیشن جو ہے وہ ان پلیس ہیں, اور بہت ساری این جی اوز میں کہوں گا روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈور بھی کھٹکھٹا رہی ہیں. ہوم آفس کا بھی, حکومت کا بھی ان کو بار بار یاد دہانی کرا رہی ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ
جو یہاں پر کووڈ کی وجہ سے جو لوگوں کی مشکلات ہیں وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہیں. جی پہلے تو کوئی چھوٹی موٹی کوئی اپنے روزگار کے لیے کوئی چھوٹا موٹے کام کر لیتے تھے, کوئی مارکیٹوں میں کوئی ادھر ادھر تھوڑا سا لوگ کر لیتے, لیکن کووڈ کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے صورتحال بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے. اور گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ بہت بڑی این جی اوز جو ہیں وہ ان کی رہائش کے لیے, ان کے کھانے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں, اور پھر گورنمنٹ کو بھی بہت زیادہ پیسے اس کے لیے مطلب گورنمنٹ آلریڈی اس کو کنسیڈر کر رہی ہے. انڈاکومنٹڈ کھانا. رائٹ سر, بہت شکریہ غلام حسین امان صاحب, فیصل مرزا صاحب, اختر گندل صاحب اور بیرسٹر فیصل خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.